اگلا سوال ہے، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا یا مرتے وقت پڑھ لیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، کیا یہ درست ہے؟ تو اڈی عقل مندی ہے کہ انج ہوئے گا؟ یہ جو لوگ سوال لکھ کے بھیجتے ہیں وہ بھی ذرا اپنی عقل استعمال کریں نا، کہ کیا اتنی سستی جنت بک رہی ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان جاتے اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل صحیح ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جو اس منزل میں پھنس گیا اگلی منزلیں اس کے لیے مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عثمان۔ سیدنا عثمان وہ ہیں جن کو 3 موقعوں پہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ ایک دفعہ جب مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کی، دوسری دفعہ جب مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کیا، اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب 700 اونٹ مال کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خیرات کیے۔ اچھا، تینوں دفعہ ان کو مال خرچنے کے اوپر ہی جنت ملی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے مال دیا ہے نا، سب سے آسانی میں اگر دنیا میں کوئی جنت کما سکتا ہے نا، مالدار بندہ ہے۔ اس نے بس صرف اپنی نیت صحیح کر لینی ہے، اس کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ نماز میں تو ہمیں جتنی مرضی صحیح کر لیں توجہ نہیں رہتی، بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں خشوع خضوع ہے کہ نہیں۔ مال میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی، بس۔ باقی یہ نہیں ہوگا کہ یہ خشوع خضوع سے خرچ ہوا ہے کہ بغیر خشوع خضوع کے، یہ خرچ کرتے وقت یعنی وہ ذہن حاضر تھا یا نہیں تھا، وضو ہے تھا یا نہیں تھا، یہ رولے تو ہے ہی نہیں نا مال خرچنے سے۔ تو سیدنا عثمان نے 3 دفعہ جنت کمائی ہے مال خرچنے کے اوپر، اور تیسری دفعہ تو نبی علیہ السلام نے اشرفیاں یوں آپ الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے۔ یہ ان کو ہی گارنٹی تھی کہ جو مرضی کرے، تو انو آندی تھی جو مرضی کر دے، وہ ہے کچھ کرتے رہے جے بعد کہ قبرستان جا کے روندے رہنے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے۔ وہ قبرستان جا کے روتے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں۔ جسے عقل نہ ہو وہ من بوجھی زندگی گزارے گا، اور جسے عقل ہوگی وہ سوچ کے پاگل ہوگا کہ یار میرے ساتھ بننا کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو اس حوالے سے سینسٹیوٹی کلیئر ہو۔ یہ جو آپ کو ایمی پبلک میں مشہور کر دیا ایک دفعہ کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا، یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، مشکات میں بھی آپ کو یہ کتاب الایمان چیپٹر میں شروع میں حدیث مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ جنت میں جائے گا، سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ سوال تو بڑا جینون تھا کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھ دیا اور اب وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اونٹ تسی کہندے رہو جناب وہ داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے، نمازوں میں اسلام نہیں ہے، نماز اسلام میں ہے، روزوں میں اسلام نہیں ہے، روزے اسلام میں ہے، جو مرضی کہندے رہو اللہ دے بندے ہو، گل ایک ہی ہے، لک وشکار ہے۔ داڑھی اسلام میں ہو یا اسلام داڑھی میں ہو، بات ایک ہی ہے، دین پہ چلنے کا نام اسلام ہے نا۔ دودھ پینے والے مجنوں تو نہیں اللہ کو چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا انکار کس نے کیا؟ فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ اب اس میں ساری کی ساری باتیں یعنی دین کے اوپر چلنا، فرائض کے اوپر پابندی، حرام چیزوں سے بچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ آپ کو اب لہذا سے نٹی گٹی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے کہتے ہو رفع الیدین کا حکم دکھائیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 631 صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور یہ مالک بن حویرث روایت کر رہے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ آئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے ملنے، اور وہی مالک بن حویرث بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز کا روایت کر رہے ہیں
کہ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، رکوع میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ اب وہ کہتے ہیں رفع الیدین کا حکم دکھائیں، تو میں نے کہا تھا یہ حکم ہے۔ وہی صحابی کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہی صحابی نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ آگے وہ اپنے ساتھیوں کو سکھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایک نیٹی گٹیز تو نہیں بیان ہوگی۔ پھر تو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ذرا پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں نا، وہ بھی کوئی نہیں کدھرے، وہ بھی عملی ٹرانسفر ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو جب یہ آپ سے دوسرے تیسرے کا حکم مانے نا، آپ پہلے کا مانیں، ان کو جی ساٹھا دے چھڑو نا، پہلے اپنا ثابت کرو، تو کہیں گے نہیں وہ تو نبی علیہ السلام نے کیا ہے تو یہ بھی کیا ہے نا یار، ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا ہاپا تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ تو یہ جنت اتنے سستے نہیں ملنی میرے بھائی، یہ آپ کی شعر و شاعری ہے کہ جو کچھ بھی ہے اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ آپ کی شعر و شاعری آپ کرتے رہیں، جب انشاءاللہ موت آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا یہ شعر و شاعری ہے، اس کی کوئی اللہ کے حضور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس واسطے جناب مرنے تو پہلے تیاری کر لو، ٹھیک ہو گیا جی، یہ چولا مارنی چھاڑ دو۔ کیا صوفیزم ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا الگ سے کوئی دین ہے؟ میرے بھائی یہ جو صوفیزم ہے نا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں مسٹسزم، یہ دنیا کے تمام ریلیجنز میں پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں، یہودیوں میں رہبانیت اسے کہا جاتا ہے، قرآن حکیم میں بھی راہبوں کا ذکر کیا گیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء والرہبان اور راہبوں کو جو دنیا ترک کر کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے ان کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے کے اوپر، نعوذ باللہ۔ اس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اپنے علماء اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا۔ یہ جوگی جو ہے نا جی میرے بھائی، ہندوؤں میں بھی ہیں، بدھ مت کے ماننے والے لوگوں میں بھی ہیں، یہ جوگی آپ کو عیسائیوں میں بھی ملیں گے، یہودیوں میں ملیں گے، اور مسلمانوں میں تو ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز زمین گمراہی کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا پاکستان کی ہے، کیونکہ ہمارے پرک سارے ہندو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ سودا بکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو البتہ عرب ملک بھی اس سے آزاد نہیں ہے، خصوصاً جو افریقی ملک ہیں وہ بھی گڑھ بنے ہوئے ہیں صوفیت کا، سوڈان، الجزائر کی کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی ایک بابے کا مزار نہ ہو، وہاں پہ بھی یعنی ایک اثرات رہے ہیں نا اس حوالے سے۔ تو یہ جو صوفیزم ہے جس کو مسٹسزم کہتے ہیں، یہ ہر دین کے اندر ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اپنی مرضی کے مطابق، لیکن اسلام نے کبھی اسے انڈورس نہیں کیا۔ سورۃ الحدید میں بھی اس کی مذمت آئی، بخاری مسلم کی درجنوں احادیث میں ان چیزوں کی مذمت آئی ہے، ترک دنیا کی۔ ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ ترک دنیا نہیں کرتے تھے، وہ ترک دنیا کر کے 15-20 سال چلے کاٹ کے پھر عوام میں ہی واپس آتے تھے۔ یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ جی نبی علیہ السلام بھی تو غار حرا میں جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام تو چند دنوں کے لیے غار حرا میں گئے، وہ اللہ نے ان کا دل مائل کیا تھا، وہاں پہ وہی نازل ہونی تھی۔ اس کے بعد کیا حضرت ابوبکر، عمر اور خود نبی علیہ السلام بھی کیا غار حرا میں جا کے چلے کاٹتے تھے؟ یا حضرت ابوبکر عمر کے بعد جو ان کے جو شاگرد ہیں کیا ان کو چلے کٹواتے تھے؟ وہ کہیں پہ یہ بات ملتی ہے تو ہمیں دکھائیں۔ مطلب اہم ہی خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور مطلب ایک بات وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس میں پورے رنگ بھر کے تو پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بال اس پہ تفصیل آپ نے دیکھنی ہے، مسئلہ نمبر 55A ہے، علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جو ان کے بڑے بڑے دلائل ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت کے پیرلل دین کوئی یعنی کتابوں کے علاوہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ان کے سارے جھوٹے دلائل کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے جو دین دیا ہے اوپنلی دیا ہے، وہ کتاب و سنت کی فارم میں امت تک پہنچا ہے۔ تو مسئلہ 55A اس ٹاپک کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ کسی مفتی صاحب سے جب ہم دین کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جو بھی بتا دیتا ہے اس پر عمل کرنے سے ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے، ضرور ہوں گے جناب، کیوں نہیں ہوں گے؟ یہی میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ آپ کے مفتی صاحب اگر آپ کو کسی ایسی دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے گٹر ملا ہوا دودھ ملتا ہو، کیا اس دودھ کی چائے بنا کے آپ بیمار تو نہیں ہوں گے؟ ہاں،
یا آپ کہیں گے جی وہ مفتی صاحب ہی بیمار ہوں گے جنہوں نے غلط مشورہ دیا ہے, مجھے تو بیمار نہیں. پی تسی رہے ہو, دودھ تسی بیمار کیوں نہیں ہوو گے؟ اس کو تو لگتا ہے گناہ ہوگا. اچھا یہ دنیاوی منفیت کی چیزیں فوراً سمجھ آتی ہیں, دین کے حوالے سے نہیں سمجھ آتی. وہ تو ہوتا ہے مفتی جا کے جناب لتر لا کے وہ پٹائی شروع کر دیں کہ تو کہ منو کہڑے پاسے لایا ہے. لیکن دین کے معاملے میں او جی مفتی صاحب نے فرما دیا, مفتی صاحب فتویٰ دے دیا, فتویٰ کے بعد کوئی آسمان تو کوئی نازل ہوگی نعوذ باللہ. میرے بھائی آپ کے کھانے سے ہی آپ کا پیٹ بھرے گا, مفتی صاحب کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا. اسی طریقے سے جو برائی مفتی صاحب نے آپ کو سجیسٹ کی ہے, آپ نے اگر بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چلے, اس کا وبال آپ پر ہوگا. ورنہ تو دنیا میں اکثر لوگ تو فالو ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کو, ان کے پاس تو بڑا اچھا لیم ایکسکیوز ہوگا. اگنورینس از ناٹ اینی ایکسکیوز ان دس ورلڈ. ایک بندہ موٹر وے پہ 140 کی اسپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے, چلان ہو جاتا ہے, وہ کہ جی مجھے پتا نہیں تھا, تو وہ کہے گا جناب ہوں پتہ لگ گیا جی ایدے ہونا 1400 روپیہ. وہ کہے گا جی ہوں چھوڑ دے. وہ کہے گا نہیں یار, آپ اگر موٹر وے پہ آئے تھے تو موٹر وے کے قوانین تو آپ کو سیکھنے تھے نا. اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اس نے علم دین حاصل نہیں کرنا, اور پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کیا اس نے نہیں کرنی. ایک بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہو نا, 50 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں, اور دین کے لیے جو محلے کی مسجد ہے ادھر ہی وہ اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے اس کو 50 بندے سمجھائیں بھی کہ یار غلط کر رہے ہو, پھر بھی نہیں مانتے. اور دنیاوی معاملے میں اکثر مثال دیتا ہوں, آپ موٹر بائک پہ دن کے وقت ہیڈ لائٹ آن کر کے ذرا جائیں, 50 بندے تو انجن کرن گے. آپ کو کسی پہ غصہ نہیں آئے گا کہ تسی انج کرو گو کہ منو کو اشارے کرنا پہ, آپ اس کو ایسے کریں گے ساتھ ہیڈ لائٹ. لیکن دین کا مسئلہ آپ کو کوئی بتا دے جو آپ کے فرقے سے ٹکراتا ہو, اور وہ آپ کو کوئی بندہ بتائے کہ میرے بھائی آپ اس طرح کر کے دوزخ میں جا رہے ہیں, آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے. ہیڈ لائٹ جلنے سے زیادہ بیٹری بیٹھ جائے گی نا, دنیا کا نقصان ہوگا, وہ بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, اس سے آپ کی آخرت برباد ہونے والی ہے. لیکن آپ سیکھ پا ہو جائیں گے, اور پھر آپ لوگوں کو کبھی یہ تانا دیں گے جی وہ گل ٹھیک ہے لیکن صحیح انداز نال نہیں انہیں سمجھائی گل. تو صحیح انداز سے اگر نہیں سمجھائی تو اس کا مطلب میں نے بات نہیں ماننی. یعنی اگر میں اناؤنسمنٹ کروں اپنے کسی جاننے والے کو, 2-3 گالیاں نکال گا, فلانا ٹنگیا ادھر جاؤ, تو گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو اس مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو اس کو 50,000 روپے چیک ملے گا, تو اس کو کیا گالی یاد رہے گی؟ او جناب مسکرایا گیا, بڑی مہربانی جناب, گال کر رہے تھے, مہربانی. لیکن دین کی بات آپ جتنے بھی میٹھے انداز میں بتائیں, چونکہ ان کے فرقے کے اور توہمات کے خلاف ہوتی ہے نا, وہ فوراً آپ کو کوئی نہ کوئی گلا شکوہ کر دیں گے. وہ اس لیے نہیں گلا شکوہ کر رہے ہوتے کہ وہ جینون ہوتا ہے, وہ اس لیے کہ وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے پھر پھکی ہے. ان سے کہیں کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس سے کہیں کہ ڈاکٹر جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں وہ تو بڑے میٹھے انداز میں توحید سمجھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگ یہ بزرگ بابوں کو پکارنا اور قبروں کو پکارنا کیوں نہیں چھوڑتے ہیں طارق جمیل صاحب کے میٹھے انداز کی وجہ سے؟ کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ تو پھر انداز کا تو رولا ہی کوئی نہیں, کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ وہ اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتے, اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. یہ صرف ان کے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں, اور یہ ایکسکیوزز جو ہیں یا یہ بہانے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائی, کسی کو نہیں دے رہے. ایک بندہ خود اپنی اصلاح نہیں کرتا, اس نے میرا کیا نقصان کر دیا؟ مجھے تو ثواب مل گیا. میں نے اگر ایک بات کی 1000 بندوں نے سن لی, ان میں سے ایک بھی نہ عمل کرے, مجھے ثواب 1000 کا 1000 پورا ہے, وہ کوئی کمی نہیں ہونی. آگے وہ عمل کرتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے. تو یہ مفتی صاحب کے فتووں کے اوپر لائے نہ کریں, کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. اور اب آپ کے پاس تو بہانہ بھی کوئی نہیں, آپ یوٹیوب کے اوپر ایک مسئلہ لکھیں نا, رفع الیدین, تو 50 کلپ کھل جائیں گے آپ کو پہلے پیج کے اوپر, ویسے تو ہزاروں کھولیں گے. آپ دیکھیں ان کے خلاف والے کلپ بھی دیکھیں, حق والے بھی دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس کے بعد خود بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں. یہ نہ دیکھیں کہ جس کی داڑھی لمبی ہے یا جس نے پگڑی بڑی باندھی ہوئی ہے تو اس کی بات ذرا زیادہ وزنی ہوگی, اور جھوٹ ہی مار رہے ہوئے. خود بھی دلائل, مطلب یہ دین کو کیجول نہ لیں, سیریس لیں.